السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں ہم انسانوں کی حقیقت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان ساری زندگی کمزوری میں ہی گزارتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے تو پھر اس کی کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کو اولاد کی کمزوری، کسی کو دوستوں کی کمزوری، کسی کو کاروبار کی کمزوری، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر تو بڑا ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ کمزور ہے تو دنیا کی زندگی میں اس پہ مشکلات، مصیبتیں اور پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس پہ پریشانیاں نہ آئی ہوں۔ کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے کہ جس کی اللہ دنیا ہی جنت بنا دے، مسلمان کے بارے میں وہ بھلے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ دنیا میں زندگی گزارے اور اس پہ پریشانیاں نہ آئیں۔ ان پریشانیوں میں کبھی ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کام آ جاتی ہے، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی دوست احباب محلے دار کام آ جاتے ہیں، لیکن صاحب بسا اوقات ایسی پریشانیاں بھی آتی ہیں جن کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا رب کہتا ہے غیبی مدد کے لیے تم مجھے آواز دو، میں تمہاری التجاؤں کو، تمہاری پکاروں کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میرے صاحب آج کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں 17ویں سپارے میں فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تم جس پریشانی میں بھی ہو، ہر پریشانی میں تمہارا تذکرہ ہم نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ میں جس پریشانی میں ہوں، آپ جس پریشانی میں ہیں، میرا اور آپ کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ کوئی بھی نئی پریشانی نہیں۔ آج ایک پریشانی یہ ہے لو جی میرے تو سارے ہی دشمن ہو گئے، قاری صاحب بیگانے تو بیگانے رہے، میرے اپنے دشمن ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فیہ ذکرکم، اور دشمنیوں کا رونا رونے والو تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ دیکھ اللہ کا ایک پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام، سارا علاقہ ہی دشمن، علاقہ کیا سگا باپ بھی دشمن ہو گیا، اس نے بھی بول دیا آگ لگاؤ اس کو جلا دو، یہ میرے گھر میں میرے بتوں کا گستاخ کہاں سے پیدا ہو گیا۔ ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، سارا علاقہ ہی دشمن ہے، باپ بھی آ گیا، آگ جلانے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے، پوری بادشاہی اکٹھی ہو گئی، انہوں نے بہت بڑا ایندھن اکٹھا کر لیا، انہوں نے بتوں کے نام کی نظریں مانی، میں اتنا بالن، میں اتنا وہ ایندھن دوں گا، ایندھن اکٹھا کر لیا گیا، بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ میرے صاحب ایک ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کس کو آواز دی ہے؟ بڑے بڑے پیغمبر صاحب گزر چکے ہیں، 4 پیغمبروں کا نام تو اللہ نے قرآن میں لیا ہے جو گزر چکے ہیں۔ بابا جی آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں، نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں، ہود علیہ السلام گزر چکے ہیں، صالح علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، صاحب انہوں نے نہ بابا جی آدم کو آواز دی کہ یا آدم مدد، وہ آدم میری مدد کے لیے پہنچ، یا نوح مدد، نوح میری مدد کے لیے پہنچ، نہ صالح کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی فرشتے کو آواز دی کہ یا جبریل مدد، اور جبریل
پہ مشکل وقت آیا ہے میری مدد کے لیے پہنچ. وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے بندوں کو آواز نہیں دیتے, غیبی مدد کے لیے پیغمبروں کو آواز نہیں دیتے, غیبی مدد کے لیے فرشتوں کو آواز نہیں دیتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میرا رب کہتا ہے اے میرے بندے غیبی مدد کے لیے تم مجھے آواز دے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے آواز دی تو کیا دی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اے اللہ ان سے میرا کوئی جداد کا جھگڑا نہیں, کوئی برادری کا جھگڑا نہیں, جھگڑا لین دین کا نہیں, جھگڑا تیری ذات کا ہے. اے اللہ تو ہی میری مدد کے لیے کافی ہو جا. قربان جائیں جب انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی, اللہ نے مدد کی کمال کر دی. اللہ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اللہ طوفان بھیج سکتا تھا, اللہ آندھی بھیج سکتا تھا, اللہ بارش نازل کر سکتا تھا, لیکن صاحب یہ کوئی کمال نہیں. بندے بھی پانیوں سے آگ بجھا لیتے ہیں. آج ابراہیم نے بے بس ہو کے غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دی. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا, آگ دیکھ تیرا کام جلانا تجھے ہم نے دیا ہے, میرا ابراہیم آ رہا ہے, ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. صاحب کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے جی وہ تو پیغمبر تھے, میں کو پیغمبر تو نہیں ہوں. اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا. اللہ کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. لوگو ویسے زندگی گزارو جیسے میرے ابراہیم نے زندگی گزاری. غیبی مدد کے لیے اس کو آواز دو جس کو ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی. صاحب اللہ نے یہی کہا ہے جیسے پیغمبر زندگی گزار گئے ویسے گزار جاؤ. یہ تو ایسے ہی ہے حج کے موسم میں کو حج جائے 15-20 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے, اس مہینے کو چلا جائے تو 1.5-2 لاکھ لگیں گے. کیا خیال ہے مینا بھی ادھر ہے, مزدلفہ بھی ادھر ہے, عرفات کا میدان بھی ادھر ہے. حج کے سارے ارکان ادا کرے 1.5-2 لاکھ میں حج پورا کر کے آ جائے. میں بھی کہوں گا آپ بھی کہیں گے صاحب یہ حج والا مہینہ نہیں, عمرہ تو تم کر سکتے ہو لیکن حج نہیں. حج ذوالحجہ کے مہینے میں. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کے مہینے میں حج کیا ہے. تو میں آگے سے کہوں جی انہوں نے ذوالحجہ کے مہینے میں حج کیا تھا, وہ تو پیغمبر تھے, میں کو پیغمبر ہوں. اللہ یہی کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. جس کو ابراہیم نے غیبی مدد کے لیے آواز دی تو بھی اس کو آواز دے. صاحب کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے. آج ایک پریشانی اولاد کی بڑی ہے, ہر دوسرا تیسرا باپ اولاد کے دکھوں میں دکھی نظر آتا ہے, روتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم, اولاد کے دکھوں کا رونے والو تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے. تیرا میرا اولاد کا دکھ کیا دکھ ہے. دیکھ یعقوب علیہ السلام ہے, ایک باپ ہے, بیٹوں نے آ کے کہا بابا تیرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے, اور یہ دکھ ایک باپ ہی جانتا ہے. کہتے ہیں آج سے جس کو دفن کر دیں اس پہ تو صبر کا حساب آ ہی جاتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے, یہ دکھ تو باپ کو بوڑھا کر دیتا ہے, یہ دکھ تو باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے. دیکھ اتنا بڑا دکھ آیا صاحب, باپ پیغمبر ہے, قبر پاس ہے, دادا پیغمبر ہے. ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا, قبر ان کی بھی پاس ہے. سورہ یوسف کبھی اس انداز سے بھی پڑھیے. اتنے بڑے دکھ میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ کو آواز نہیں دی یا اسحاق مدد. او بابا اسحاق تیرے بیٹے پہ اتنا بڑا دکھ آ گیا, میری مدد کے لیے پہنچ. نہ اپنے دادا ابراہیم کو آواز دی یا ابراہیم مدد, وہ ابراہیم میری مدد کے لیے پہنچ. وہ جانتے تھے باپ جتنی مرضی شان والا ہو وہ الگ بات ہے, مقام اپنی جگہ, شان اپنی جگہ, عظمت اپنی جگہ, لیکن غیبی مدد کے لیے بندوں کو نہیں, غیبی مدد کے لیے پیغمبروں کو نہیں, غیبی مدد کے لیے فرشتوں کو نہیں, غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والوں کو نہیں, غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے ہیں. سورہ یوسف پر تجھ سے ہاتھ نہیں ہو رہا, گھر میں ترجمے والا قرآن کھول لے, اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے. اتنے بڑے دکھ میں بھی انہوں نے آواز دی تو کیا دی, واللہ المستعان. اے اللہ اتنا بڑا دکھ ہے لیکن اس دکھ میں تو ہی میرا مددگار ہے. صاحب اللہ کے آگے ایک سار روئے اللہ کا در نہیں چھوڑا, دوسرا سار روئے اللہ کا در نہیں چھوڑا. 5 سال گزر گئے, وہ جانتے تھے اس
بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ضرور ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، بیٹے کے غم میں باپ اللہ کے آگے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی صاحب، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ لیکن وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو کبھی کبھی کمال ہی کرتا ہے۔ بیٹا کیا ملنا تھا، بیٹوں نے آ کے کہا بابا تیرے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گیا ہے۔ یہ دکھ ایک باپ ہی جانتا ہے صاحب، کسی کا بیٹا اللہ نہ کرے جیل میں بند ہو جائے، باپ کو تو کھانا اچھا نہیں نہ لگتا، وہ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ۔ دیکھ اتنے بڑے دکھ میں بھی آ کے پھر بھی انہوں نے باپ کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی، دادا کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی۔ وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے بندوں کو نہیں، پیغمبروں کو نہیں، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دی۔ روز ضرور پڑھے یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ، ہائے میرے اللہ میں تو اپنے پہلے بیٹے یوسف کو نہ بلا سکا، اس کی جدائی میں میری آنکھیں سفید ہو گئی، اے اللہ تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے۔ پھر اللہ کے آگے روتے ہوئے کیا کہا، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ۔ سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھئے، اے اللہ پھر بھی میں سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں، قربان جائیں صاحب دیر ضرور ہوئی، دیر نہیں ہوئی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور ان ڈھاریوں میں رہنے والوں کو اللہ نے مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھی۔ صاحب کوئی بھی نیا دکھ نہیں ہے۔ آج ایک دکھ اولاد نہ ہونے کا ہے۔ جی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، قاری صاحب 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، اللہ نے اولاد ہی نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، اولاد نہ ہونے کا رونا رہنے والوں تمہارا تذکرہ بھی اللہ کہتا ہے میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم شروع ہو رہی ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ اللہ کا ایک پیغمبر ہے صاحب، شادی ہو گئی، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 15-20 سال، حتیٰ کہ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا، سر کے سارے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں جواب دے گئیں۔ بڑھاپے کے عالم میں بھی زکریہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے زکریہ نے مجھ سے دعا نہیں چھوڑی، دعا کا انداز بدل لیا تھا۔ پہلے لوگوں کے سامنے بھی دعا کر لیتے تھے، اب لوگوں سے چپکے سے دعا کرتے ہیں۔ کوئی جوان میری دعا سن کے میرا مذاق نہ اڑائے کہ بوڑھا بڑھاپے کی عمر میں بیٹا مانگ رہا ہے۔ دیکھ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی زکریہ علیہ السلام نے بیٹے کا سوال اللہ سے کیا ہے۔ مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا، کیا دیکھا؟ قرآن 3 سپارہ سورہ آل عمران، یا مریم انا لکی ھذا، مریم بیٹا یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، کمال کر دی، قالت ہوا من عند اللہ، بابا زکریا میرا رب پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے، یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کے اپنے رب کو آواز دینے لگے۔ بیٹے کا سوال رب سے کر صاحب، جھوٹ بولتا ہے جو تجھے کہتا ہے 40 راتوں کے لیے اپنی بیوی میرے دربار پہ چھوڑ، یہ تیری عزت کے بھی ڈاکو ہے، تیرے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں۔ بیٹے دینا بندوں کے بس کی بات نہیں صاحب، پیغمبروں کے بس کی بات نہیں، فرشتوں کے بس کی بات نہیں، بیٹے دینا رب کا کام ہے۔ زکریا علیہ السلام نے رب کو آواز دیا، میرے اللہ پہلے زکریا صرف تجھ سے دعا کرتا تھا، اب دلیل بھی لے آیا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ میں شہنشاہ اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو ایک بے موسمہ بیٹا مجھے بھی دے دے۔ میری بیوی بیٹا جننے کے قابل نہیں رہی، میری ہڈیاں جواب دے گئی، اولاد کا موسم چلا گیا، لیکن شہنشاہ تو
تو اولاد کے موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فنادتہ الملائکہ، فرشتوں کی ایک جماعت ہی آ گئی، اے زکریا تو نے اتنے سال گزار دیے اور تو نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، کہیں نمک لینے نہیں گئے صاحب، کہیں بیری کا بیر لینے نہیں گئے، کہیں تعویذ لینے نہیں گئے، کہیں کڑا چھلا، یہ سارے انہوں نے بزنس کاروبار بنائے ہوئے ہیں۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگتے رہے، پھر فرشتے آ گئے، کہا زکریا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری بیوی کو بیٹا جننے کے قابل کر دیا ہے اور اللہ نے تجھے بیٹے کی بشارت دے دی ہے اور تجھے مبارک ہو۔ ادھر تو ماں باپ کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج ہم اپنی اولاد کی خدمت کر رہے ہیں، پتہ نہیں بڑا ہو کے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن زکریا تو نے اتنے سال اللہ کا در نہیں چھوڑا، جا پھر اللہ نے تجھے بیٹا بھی دیا ہے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے تیرے بیٹے کو بھی اپنا پیغمبر بنا لیا ہے۔ یا بھی جس طرح تو پیغمبر، تیرا بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ اس لیے صاحب ہر دکھ میں اپنے رب کو غیبی مدد کے لیے آواز دیجئے، کوئی نیا دکھ نہیں ہے۔ آج کل ایک دکھ قید کا بڑا ہے، جیل کا بڑا ہے، کسی کا بیٹا جیل میں، کسی کا بھائی جیل میں، کسی کا باپ جیل میں، کسی کا دوست جیل میں۔ اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، اور جیلوں کا رونے رہنے والوں تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ یہ تانے کچہری ہیں، یہ دنیا کی جیلیں، یہ کیا جیل ہے؟ میں تجھے رب کے قرآن سے ایک اللہ کی جیل دکھاتا ہوں۔ اللہ کا ایک پیغمبر ہے یونس علیہ السلام، قوم کو بڑا سمجھایا، ایک بھی نہ مانا، دل برداشتہ ہو گئے، غصہ ہی کر گئے، کہتے ہیں میں نے تو دین کا کام ہی کرنا ہے نا، یہ قوم تو ماننے والی ہے ہی نہیں، چل کہیں اور جاتے ہیں، کہیں اور جا کے واز کرتے ہیں، کہیں اور جا کے دعوت دیتے ہیں، وہ مان لیں گے۔ غصے میں اتنا آئے کہ اللہ سے اجازت لینا بھی بھول گئے۔ کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، سارے پیغمبر وہی کے پابند ہوتے ہیں۔ آج پیغمبر غصہ کر گئے، بھول ہی گئے، اللہ سے اجازت لی نہیں، ادھر سے نکلے، آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی، یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، ملا نے کشتی کو چلانا شروع کیا، کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی ڈولنے لگی۔ صاحب کوئی نوائے وقت نہیں، کوئی جنگ اخبار نہیں پڑھ رہا، یہ رب کے قرآن کی داستان ہے۔ جب ڈولنے لگی ملا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ وہ کشتی کی سواریوں، ادھر کوئی بت تمہارے کام نہیں آئے گا، بچنا چاہتے ہو آسمان والے کو آواز دو، پانیوں میں آسمان والا کام آتا ہے۔ سب اللہ کو آواز دینے لگے، اللہ بچا لے، لیکن ان کو موت نظر آنے لگی، ہچکولے بڑھنے لگے۔ ملا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے لوگوں پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا۔ آج مجھے لگتا ہے میری کشتی میں وہ آ گیا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا، اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ مجھے تو نہ لے ڈوبے، سب کو تو نہ لے ڈوبے، کون ہے؟ کھڑا ہو، کوئی بھی نہ اٹھا۔ صاحب جان تو ہر ایک کو پیاری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورت یاسین سے اگلی سورت ہے، اس کا آخری رکوع ہے، جا ترجمے والا قرآن پڑھ۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ جب کوئی نہ کھڑا ہوا، انہوں نے قرآن ڈالا، قرآن یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگوں میں آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ صاحب کشتی کیوں ڈوب رہی ہے؟ پیغمبر کی وجہ سے ڈوب رہی ہے۔ سن لے، یاد کر لے عقیدہ توحید کو، اگر اللہ پاک کشتی پار نہ کرنا چاہے، صاحب کوئی پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا۔ آپ کس کو سمجھتے ہیں فلاں نے ڈوب دی، فلاں نے تار دی؟ لوگ داستانیں گھڑتے، ہم اس کو مذہب بنا لیتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے بزرگوں، ولیوں اور پیروں کی یہ گستاخی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کسی نے گپ کھڑی ہے اور کسی نے پیر صاحب کے کھاتے میں ڈال دی ہے، حالانکہ کوئی بزرگ ایسا نہیں۔ کہتے ہیں پاؤں دودھ نہیں دیا تھا، ان پہ غصہ نہیں آیا، اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، 12 سال کے لیے ڈبو دیا، 12 سال کے بعد تاڑ دیا تھا۔ صاحب بزرگوں کی گستاخی ہے، کوئی پیر ایسا نہیں تھا۔ وہ بزرگ پیر تو ایسے تھے، لوگ ان کو پتھر بھی مارتے، وہ پتھر
کھا کے بد دعا بھی نہیں دیتے تھے، وہ تو پتھر کھا کے بھی لوگوں کو ہدایت کی دعا دیا کرتے تھے۔ وہ کیسے تھے؟ جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہوں نے بیڑی نے، سارے افسانے ہیں، جھوٹی داستانیں ہیں۔ دیکھ اللہ کے قرآن کی سچی داستان ہے، اللہ پار نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگو میں ہی آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کے، بس سننی تھی۔ لوگ کھڑے ہو گئے، دھکے دینے لگے، برا بھلا کا چل یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا۔ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، سیدھا اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس سے بھول ہوئی ہے، اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے۔ یونس علیہ السلام صاحب گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں۔ مجھ پہ یقین نہیں آتا، اپنے علماء سے پوچھئے، یونس علیہ السلام نے اس مچھلی کے پیٹ کی قید میں غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دی ہے؟ صاحب ایک لمبی داستان ہے پیغمبروں کی، لمبی لسٹ ہے پیغمبروں کی، اولیاء کی جو گزر چکی ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، آنکھیں کھولی تو اندھیرے ہی اندھیرے تھے، اندھیروں میں اللہ کا پیغمبر گھبرا گیا، گڑگڑانے لگا، اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے ہیں، ان کے دوست احباب جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار جاتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، لیکن شہنشاہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ پڑھ رب کا قرآن، شاید تیری گاڑی میں سٹیکر لگا ہوا ہو، تیرے دفتر میں لگا ہوا ہو، تیرے گھر تک سٹیکر پہنچ گیا ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی قید میں نہ کسی پیغمبر کو آواز دی، نہ کتب کو، نہ ابدال کو، نہ کسی فرشتے، نہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کو آواز دی تو کیا دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اجازت لینا میں بھولا ہوں، لیکن شہنشاہ اس قید سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، قرآن کہتا ہے، سورۃ الانبیاء ہے، 17 سپارہ ہے، ترجمے والا قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے یونس کی پکار کو سن لیا اور مچھلی کے پیٹ کی قید سے نجات عطا کر دی تھی۔ صاحب میرے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ غیبی مدد کے لیے اپنے رب کو آواز دیجئے۔ 29واں پارہ ہے، سورہ جن ہے، اللہ کہتا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے میرے حبیب کہہ دو مجھے بھی جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے میں اپنے رب کو آواز دیتا ہوں اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ میرے حبیب پہ بھی جب مشکل وقت آتا، بے بسی آتی، غیبی مدد کی آپ کو ضرورت پیش آتی، آپ بھی اللہ کو آواز دیتے تھے۔ حدیث کی ہر کتاب میں اور تیرے سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، تلوار آپ نے لٹکائی ہوئی ہے، اکیلے آرام کر رہے ہیں، دشمن پاس سے گزرا، اس نے موقع کو غنیمت جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا، تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا اور کہتا ہے میں یمنعک منی، بلا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ خالی ہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ صاحب میرے حبیب کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کس کا نام لیا ہے؟ نہ یوسف جیسے پیغمبر کا، نہ ابراہیم جیسے پیغمبر کا، نہ جبریل کا، نہ علی کا، نہ ولی کا، کسی کا نہیں، آپ نے نام لیا اللہ۔ اللہ بچانے پہ قادر ہے، اللہ کا نام ہی لینا تھا۔ دشمن کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری، میرے حبیب علیہ السلام نے تلوار کو اٹھا لیا اور کہا تجھے کون بچائے گا؟ رو ہی پڑا، اس نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائے اللہ سچ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ لوگوں میرا محبوب پیغمبر صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ جس نے میرے حبیب پہ قاتلانہ حملہ کیا میرے حبیب نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ صاحب غیبی مدد کے لیے میرے حبیب کی تعلیمات یہ ہیں، دعاؤں والی کتاب پڑھ۔ میرے حبیب نے مسجد سے انٹر ہوتے وقت اللہ کو آواز دی اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
اللہ کو آواز دی, واش روم جاتے وقت اللہ کو پکارا ہے, ہر موقع پہ جب آپ نے دعا کی ہے اللہ نہ کہا ہے, ربنا کہا ہے. میرے حبیب کی تعلیمات یہ ہے, آپ نے اپنے گھر سے لے کر ایک ایک امتی کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. صاحب در در سے اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو چھڑایا, اللہ کے در پہ جھکایا ہے, اللہ کے در پہ یہ اپنا سر جھکا, اللہ کو غیبی مدد کے لیے آواز دے. میری محبوب پیغمبر کی بیٹی آپ کے پاس آئی ہے, جناب علی پاک آپ کے پاس آئے. سیدہ فاطمہ کہنے لگی, چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے, بابا غلام اور لونڈی آئی ہیں, کوئی ایک غلام یا لونڈی دے دو جو ہمارے ساتھ کام کرے. آپ نے فرمایا طلباء کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے, بیچ کے میں نے ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے, غلام لونڈی میں تمہیں نہیں دے سکتا. خالی لٹا دیا. شام کو رات کو گھر چلے گئے. آپ نے سیدہ فاطمہ کو جناب علی پاک کو سامنے بٹھایا, صاحب اپنے علماء سے پوچھئے, میرے حبیب نے ان کو تعویذ نہیں دیا, کڑا نہیں دیا, چھلا نہیں دیا کہ بیٹا یہ تعویذ پہن تیری تھکاوٹیں دور ہوگی. نہیں, آپ تعویذ سے جوڑنے نہیں آئے, کڑوں سے جوڑنے نہیں آئے, چھلوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے نہیں آئے. آپ نے اپنی بیٹی سے لے کر ایک ایک امتی کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا بیٹا فاطمہ تم تو یا رسول اللہ مدد 100 دفعہ کہہ لیا کرو, 100 دفعہ یا حسین مدد کہہ لیا کرو, 100 دفعہ یا علی مدد کہہ لیا کرو, 100 دفعہ یا ابراہیم مدد کہہ لیا کرو, 100 دفعہ یا جبریل مدد. نہیں, میرے حبیب نے اپنے داماد جناب علی پاک کو تعلیم کیا دی, اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو تعلیم کیا دی. کہا بیٹا فاطمہ علی بستر پہ آؤ, 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو. ہم تھک جاتے ہیں, اللہ پاک ہے, اللہ نہیں تھکتا. 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو. او بیٹا فاطمہ جب بستر پہ آؤ 34 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. اس لیے میرے صاحب مجھے اور آپ کو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے ہیں. ادب کرو, احترام کرو, ادب اپنی جگہ, احترام اپنی جگہ, لیکن جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے پھر رب کو آواز دو. آخری بات اور بات ختم ہے. 1 مہینہ ہو گیا مدینہ پاک پہ قیامت پر پہ ہے. میرے حبیب کی گھر والی میری امی عائشہ پہ تہمت لگ گئی. 1 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق کے گھر آئے. آپ نے میری امی عائشہ کو سامنے بٹھایا, کہا ایس دیکھ اگر تو تم بری ہو اللہ بری کر دے گا. ان کنتی الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ. ایس اگر غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لو, اللہ معاف کرنے والا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے باپ کو کہا بابا اپنی بیٹی کی آپ گواہی دیں, آپ محبوب پیغمبر سے بات کریں. جناب صدیق رو پڑے, کہا نہیں بیٹا بیٹی عائشہ یہ تیرا اور تیرے پیغمبر کا معاملہ, ادھر ہم بول نہیں سکتے, کہیں آواز اونچی ہو جائے ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائے. روتے ہوئے پلٹ گئے. پھر میں نے اپنی ماں کو کہا ماں تو بیٹیوں کی رازدان ہوتی ہے, تم تو اپنی بیٹی کو جانتے ہو, تم پیغمبر سے اپنی بیٹی کی بات کرو. وہ بھی رو پڑی. کہا یہ بہت بڑی جان ہے, کہیں بول پڑے تو ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. امی ایسا کہتی ہے. جب باپ نے بھی جواب دے دیا, ماں نے بھی جواب دے دیا, پھر مجھے یوسف علیہ السلام کے باپ کی دعا یاد آ گئی. جب ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی, دوسرے بیٹے کا غم آیا, آنکھوں سے آنسو بھی خشک تھے, تو بے بسی کے عالم میں پھر انہوں نے رب کو آواز دی تھی. پھر میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا, انما اشکو بسی وحزنی الاللہ. اے اللہ تیرے پیغمبر نے بھی جواب دیا ہے, باپ نے بھی جواب دے دیا ہے, میں نے بھی جواب دے دیا ہے, پھر میں سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتی ہوں. صاحب توحید کی اخیر ہو گئی ہے, سامنے زندہ کون ہے؟ میرے محبوب پیغمبر ہے. تول دے میرے حبیب علیہ السلام کی شان کے ساتھ پوری کائنات کو تول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ترازو کو میں نے دیکھا ہے, ایک پلڑے میں میں تھا, دوسرے پلڑے میں 10 آدمی. میرا وزن بھاری رہا, پھر 100 کے مقابلے میں تولا گیا, میرا وزن پھر بھی بھاری رہا, پھر 1000 کے مقابلے میں تولا گیا, میرا وزن پھر بھی بھاری رہا,
दूसरा फरिश्ता बोल उठा, अरे इनको कब तक तोलोगे, इनके मुकाबले में सारे अंबिया औलिया भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। शान अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह, लेकिन साहेब गैबी मदद के लिए पैगंबर को नहीं, गैबी मदद के लिए रब को आवाज देनी है। कोई पैगंबर भी तो मेरी महबूब पैगंबर की शान का मुकाबला नहीं न कर सकता। मिराज की रात भी इस बात की गवाह है, जिब्रील अमीन मेरे हबीब को लेकर बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, अल्लाह ने अपनी कुदरत ताकत से तमाम रसूलों को जमा कर दिए, तमाम पैगंबरों को किस लिए जमा किए? अल्लाह ने इनको 2 रकअत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, पढ़ क्यों नहीं रहे? इनको अपने इमाम का इंतजार है। इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने मेरे हबीब के हाथ से पकड़ा, कहा ये सारे पैगंबर शानों वाले हैं, इनमें यूसुफ जैसे हुसैन भी हैं, इब्राहिम जैसे खलील भी हैं, लेकिन इनकी शान अपनी जगह। जिस जमात में आप हो, कोई दूसरा पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। साहिब इनकी शान का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। वो जिंदा मौजूद हैं। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गैबी मदद की जरूरत पेश आई, तो उन्होंने आपकी मौजूदगी में रब को आवाज दी है। ना या रसूल अल्लाह मदद कहा, ना या इब्राहिम मदद कहा, ना या इस्माइल मदद कहा, ना या जिब्रील मदद कहा। बोली तो क्या बोली, नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह सारे शिकवे शिकायतें तेरे आगी हूँ। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, बड़ी औरतों पे पीछे भी तोहमत लगी, किसी पे बच्चा बोला, किसी पे किसी ने गवाही दी, किसी पे किसी ने गवाही दी, लेकिन मेरी अम्मी आयशा कहती थोड़ी देर ही गुजरी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी पाक से पसीना साफ कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐश तुझे मुबारक हो, अहमदिल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह ने तेरी शान में कुरान उतार दिया है। सुबहानक हादा बुहतानुन अज़ीम। इसलिए साहेब हर दुख में, परेशानी में गैबी मदद के लिए रब को आवाज दीजिए। पूरा कुरान पढ़ जाइए। कुरान पाक का स्टार्ट ही, आगाज ही अल्लाह ने यहाँ से किया है। मस्जिद में खड़े होने वाले, वुजू करने वाले, हाथ बांधने वाले, इधर खड़े होकर इकरार कर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 8 साल हो गए तुझे मुझे पाकिस्तान की फिजाओं में ये आयत सुनते हुए, काश इस आयत को मैं और आप अपने दिल में जगह दें। आज तर्जमा इसका पढ़िए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम इबादत भी तेरी करते हैं और मदद का सवाल भी तुझसे करते हैं। ये गैबी मदद है साहब, ये अकीदा तौहीद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे अल्लाह जितने साथी तशरीफ फरमाए, हम सबका सुनना सुनाना कबूल फरमा। गुनाहगार ज़रूर है लेकिन बंदे तो तेरे ही, अपनी रहमत से हमें मुआफ़ फरमा, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। कई परेशान हाल साथी तशरीफ फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। कई कारोबारी मामले के अंदर परेशान है, आसानियाँ पैदा फरमा। कई औलाद की वजह से परेशान है, जिनके पास औलाद है को नमाजी बना, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना। ऐ शहंशाह, कई मरीज और बीमार बैठे हैं, तमाम बीमारों को शफाएं अता फरमा। कई खुद बीमार हैं, कईयों की औलादें बीमार हैं, कईयों के प्यारे माँ बाप बीमार हैं, सभी तेरी रहमत के मोहताज हैं। शहंशाह, तमाम बीमारों को शफाएं अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, दुनिया के अंदर तो दवा खान नहीं है, शफा खाना तो तेरा ही है। इस तो वाले अल्लाह, तमाम बीमारों को शफाएं अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, कईयों के प्यारे तेरे पास चले गए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना, उनकी हसनात को कबूल फरमा, कमियां कोताहियां अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा।
اے میرے اللہ جس بھائی کے والد محترم تیرے پاس پہنچے ہیں اللہ ان کی بخشی فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کی حسنات قبول فرما، کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ اہل خانہ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے شہنشاہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا ہے تو خود اس کی حفاظتیں فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے میرے اللہ جو تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔